الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ان دو آیتوں کا تعلق ایک خاص واقعے سے ہے اور وہ واقعہ اس سورت کے 5ویں رکوع میں آ رہا ہے۔ جیسا کہ کل آپ کو اس سورت کے بنیادی مضامین میں سے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اس سورت کے اندر ایک واقعہ اور اس کی تفصیل کہ منہ بولا بیٹا یہ آدمی کا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ وہ تمام احکام جاری نہیں ہوں گے جو حقیقی بیٹے کے ساتھ جاری ہوتے ہیں۔ دراصل زمانہ جاہلیت کے اندر یہ رسم عام تھی کہ اگر کوئی کسی کو بیٹا بنا لیتا، گود لے لیتا تو اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، یعنی بڑے ہونے کے بعد اس سے پردہ نہیں کیا جاتا تھا، اس کی بیوی کو بہو سمجھا جاتا تھا اور وراثت میں وہ حصے دار ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے کہا کہ حقیقی بیٹا ہے اور جو منہ بولا گود لیا بیٹا ہے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا، یعنی اگر بڑا ہو جائے تو عورتوں کو اس سے پردہ لازم ہے اور اسی طرح وہ اس کی بیوی تمہاری بہو نہیں ہے، اس سے تمہیں پردہ کرنا پڑے گا۔ غرض اس طرح کے احکام اللہ نے اس سورت کے 5ویں رکوع میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے اور اس کے کچھ احکام ان دو آیتوں میں بھی بیان کیے جا رہے ہیں جو آج تلاوت ہوئی۔ در حقیقت ان آیتوں کا تعلق خاص صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ پہلے جان لے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک غلام تھے اور طائف کے بازار سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو آپ کی بڑی زوجہ ہیں، ان کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام
رضی اللہ تعالی عنہ نے طائف کے بازار سے حضرت زید کو خریدا اور لا کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سپرد کر دیا۔ حضرت زید حضرت خدیجہ کے گھر رہنے لگے، آنے لگے جانے لگے اور بڑے ہو گئے۔ اسی دوران آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا۔ جب آپ نے حضرت خدیجہ جو ایک بڑی تاجرہ تھیں ان سے نکاح فرمایا تو دیکھا کہ گھر میں ایک بچہ ہے جو آتا اور جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، آپ کو ان کی عادتیں بڑی اچھی لگیں، اتنی پسند آئیں کہ آپ نے انہیں حضرت خدیجہ سے مانگ لیا اور کہا کہ یہ اب تم مجھے دے دو اس بچے کو۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے، اور روایات میں آتا ہے کہ ابھی آپ کی عمر 15 سال کی تھی۔ کچھ ہی سالوں کے بعد، کچھ زمانے کے بعد باپ اور چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ مکہ میں ہے، تو تلاش کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارا بیٹا آپ کے گھر میں رہ رہا ہے۔ چونکہ طائف کے بازار میں ان کو کسی لٹیرے نے آ کر بیچ دیا تھا، چنانچہ اس طرح سے یہ مکہ پہنچے، اللہ کے نبی کے گھر پہنچے، اور آپ کو اتنی عادتیں ان کی اچھی لگیں کہ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا اظہار فرمایا تو 4 شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے بغیر کسی تردد کے، بغیر کچھ کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کھل کر اعلان کیا، بغیر تردد کے، بغیر کچھ کہے۔ ایک تو حضرت ابوبکر صدیق، ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ، دوسرے حضرت زید، چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایات میں آتا ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، بڑے بزرگوں میں حضرت ابوبکر صدیق، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ غرض یہ بڑے سمجھدار آدمی تھے۔ تو باپ آئے اور چچا آئے اور کہا کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ معاملہ میں صاحب معاملہ کے سپرد کرتا ہوں، بلاؤ بچے کو۔ اور بلایا گیا بچے کو اور کہا کہ دیکھو، اگر بچہ جانا چاہے تو آپ اس کو لے جائیں، اور اگر نہیں جانا چاہتا تو آپ اس کو مجبور نہ کریں۔ چنانچہ بلایا گیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید سے پوچھا، کیا آپ ان کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جانتے ہیں۔ کہا جانا چاہتے ہو؟ کہا نہیں جانا چاہتے۔ میں آپ کو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو آپ کے ہاتھ بیچ دیا، میں آپ کے ساتھ بخوشی رہنے کے لیے راضی ہوں۔ مجمع عام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے، تو گویا کہ آپ نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے۔ یہ واقعہ زید بن محمد کہلانے کا نبوت سے پہلے کا ہے، اور اس کے بعد آپ کو نبوت ملی۔ بہرحال یہ کیفیت دیکھ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زید بن محمد بنا لیا، لوگ ان کو حقیقی بیٹے کے درجے میں رکھنے لگے۔ اتفاق یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بہن، پھوپھیزاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا نکاح فرما دیا، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ان دونوں میں، یعنی حضرت زید میں اور ان کی اہلیہ میں، حضرت زینب میں
بات نہ بن پائی، دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زید آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، اور اب آپ زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی ہے، اب آپ ان کو اپنے نکاح میں لے لیں۔ اب اس معاملے سے، اس حکم سے اللہ نے 3 چیزوں کی تردید فرمائی۔ ایک تو فرمایا کہ زید آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ دوسرے، زمانہ جاہلیت میں غلام کی بیوی کو عزت نہیں دی جاتی تھی، اسلام نے یہ عزت دی کہ اگر غلام کی بیوی ہے اور اس نے طلاق دے دی، وہ آزاد ہے، تو وہ باعزت عورتوں میں شمار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت بڑھائی اور ان کو اپنے نکاح میں لیا۔ اسی طرح ایک بات یہ سمجھ میں آئی، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، منہ بولے بیٹوں کی بیویاں یہ بہو نہیں ہوا کرتی، یا حقیقی بہوؤں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ یہ عام عورتیں ہوتی ہیں۔ اگر ان کو طلاق دے دی جائے تو ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کی آیات میں اللہ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، زمانہ جاہلیت میں جو یہ بات مشہور تھی کہ اگر کوئی کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا تو وہ بیٹا ہو جاتا، ایسا نہیں ہے، اصل بیٹے کے درجے میں منہ بولا بیٹا نہیں ہوتا۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں ایک بات یہ مشہور تھی کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا کہ یہ میری ماں کی طرح ہے، یا اس کی پشت میرے اوپر میری ماں کی طرح قابل احترام ہے، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو طلاق ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا، کہ ایک لڑکا یا ایک بچہ یا ایک نوجوان، اس کی 2 ماں نہیں ہو سکتی، اس کو تو ایک ہی ماں نے جنم دیا ہوگا، 2 ماں کیسے ہو سکتی ہیں؟ لہذا اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو مجھ پر قابل احترام ہے میری ماں کی طرح، تو وہ اس کی حقیقی ماں نہیں ہو جاتی، اس جملے سے طلاق نہیں پڑتی۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں عربوں کے درمیان یہ مشہور تھا کہ جو عقل مند ہوتے ہیں ان کے دل میں 2 دل ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ سب زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، کسی کے سینے میں 2 دل نہیں ہوتے، ایک ہی دل ہوا کرتا ہے۔ جس طرح یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، اسی طرح یہ بھی زمانہ جاہلیت کی بات ہے کہ متبنہ بیٹا حقیقی بیٹے کے درجے میں نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس کی وضاحت ان 2 آیتوں میں ارشاد فرمائی ہے۔ پہلے فرمایا کہ کسی کے دل میں، چاہے عقل مند ہو یا بیوقوف، کسی کے سینے میں 2 دل نہیں ہوتے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح قابل احترام ہے، تو اس جملے سے کوئی کسی کی 2 ماں نہیں ہو جاتی، کیونکہ ہر عورت نے ایک ہی بچے کو جن سکتی ہے، 2 عورتیں ایک بچے کو نہیں جن سکتی۔ اگر کوئی یہ بات کہہ دے تو اس کی وجہ سے وہ اس کی ماں نہیں ہو جاتی۔ تیسری بات اللہ نے آیت میں ارشاد فرمائی کہ اگر تم کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لو تو وہ منہ بولا بیٹا نہیں ہوتا، وہ سگا بیٹے کے درجے میں نہیں ہوتا، اس کے احکام الگ ہوتے ہیں، اور حقیقی اور وارث بیٹے کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں 2 دل پیدا نہیں کیے۔ میں نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو عقل مند ہیں ان کو اللہ نے 2 دل دیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ
اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کی پشت کی طرح تشبیہ دیتے ہو ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا، یعنی ایک بچے کی دو ماں نہیں ہو سکتی، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار دیا ہے۔ یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں، یعنی صرف زبانی جمع خرچ ہے، یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو، اور اللہ وہی بات کہتا ہے جو حق ہو اور وہی صحیح راستہ بتلاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو اپنے اصل نسب کی طرف پکارنا چاہیے، مالداری کی وجہ سے نسب نہیں بدلنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے اپنے باپوں کے نام سے پکارو۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، یہی طریقہ ہے اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا۔ تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یہی طریقہ ہے اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا۔ اور اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو کہ یہ کس کا بیٹا ہے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، حقیقی بیٹے نہیں بنیں گے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور تم سے جو غلطی ہو جائے انجانے میں، اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا، البتہ جو بات تم اپنے دل و جان سے جان بوجھ کر کرو اس پر گناہ ہے۔ بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ